جی پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 199 تا 193، صفحہ نمبر 3940، صفحہ نمبر 3940۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من أبوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ یوں ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں، تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو،
کافروں کی یہی سزا ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج ہم 184، 85، 86، 87 اور سے بڑھتے بڑھتے آگے 193 تک، یعنی 199 سے لے کر 193 تک آج ہم مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ تم لوگوں نے دوسروں کا ناجائز مال نہیں کھانا۔ ناجائز سے مراد رشوت، ناجائز سے مراد کسی کے مال پر قبضہ، ناجائز سے مراد کسی غریب، شریف، مجبور، مقہور اور محتاج کو دھکا دے کر اس کی جائیداد پر، اس کی زمین پر، اس کے مکان پر قبضہ کر لینا، دکان پر قبضہ کر لینا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، لیکن دوسروں کا مال ناحق کھاتا ہے، یعنی رزق حلال نہیں کھاتا، رزق حرام کھاتا ہے۔ رزق حلال جو آپ کمائیں گے، جو آپ کا حق ہے، جو آپ کا حصہ ہے، اور رزق حرام کیا ہے کہ جو دوسروں کا مال ہے، آپ کسی غلط طریقے سے وہ کھاتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اور سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی منشیات فروش ہے، شراب فروش ہے، سود خور ہے، قبضہ گروپ ہے، غلط کام کرتا ہے، وہ مال حرام ہے۔ اور اگر وہ اپنی کمائی سے جائز، جس کو شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ بالکل درست ہے۔ یہ ہے مال۔ اب جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، درخواست کی، پوچھا کہ یہ چاند کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کبھی روشن زیادہ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو تاریخیں ہیں زیادہ تر ہمارے ہاں دو ہیں، ایک شمسی، ایک قمری۔ سورہ الرحمن میں ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالی وقت مقررہ کے مطابق نکالتے ہیں اور پھر غروب کرتے ہیں۔ طلوع اور غروب کا ٹائم فکس ہے، یہ کروڑوں اربوں سال سے آ رہا ہے کہ فلاں وقت، فلاں موسم میں، فلاں تاریخ کو اتنے بجے طلوع ہوگا اور اتنے بجے غروب ہوگا۔ کوئی اور اللہ کے سوا اللہ ہوتا، جیسا کہ مختلف لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، تو وہ سورج کو یا چاند کی تاریخ یعنی طلوع اور غروب کے ٹائم کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ جو سورج کو
پیدا نہیں کر سکتے، جو چاند کو پیدا نہیں کر سکتے، بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے، وقت پر طلوع نہیں کر سکتے، وقت پر غروب نہیں کر سکتے، وہ اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ مشکل کشا و حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سادہ سی مثال ہے کہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ سورج آج میں طلوع کروں گا، یا آج اللہ کی طرف سے غروب جو ہے اتنے بجے ہوگا تو اور ہم اتنے بجے کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تاریخیں دو ہیں، یعنی شمسی اور قمری، تیسری جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، جیٹھ ماگھ پھگن، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ شمسی کہلاتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں انگریزی مہینے۔ ایک قمری ہے، جنہیں ہم چاند والے مہینے بھی کہتے ہیں۔